اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے 6 اولادیں عطا فرمائی۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ سے اور 2 بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ کے حضور کے دونوں بیٹے وصال فرما گئے۔ آپ کے جب دوسرے صاحبزادے کا وصال ہوا تو قریش مکہ کفار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ اپنے بغض اور عداوت کا بڑا کھل کے اظہار کیا۔ کل تک یہ لوگ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اور آج جب ان کو دعوت دین دی ہے تو ان کی دعوتیں باہر آنے لگی ہیں۔ ان کی چونکہ عداوت تھی، بغض تھا، تو حضور کے دوسرے صاحبزادے جب وصال فرما گئے تو کہنے لگے کہ معاذ اللہ اب تو یہ ابتر ہو گئے، بیٹا ہی کوئی نہیں۔ جب تک یہ ظاہری طور پر موجود ہیں بات بنے گی، اور جب یہ چلے جائیں گے تو کون ہوگا ان کا مشن چلانے والا، کون ہوگا ان کا ذکر کرنے والا۔ بس معاذ اللہ خوشیاں منانے لگے، بغلے بجانے لگے۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے، قریش مکہ کا، مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنے مخالف کو مصیبت میں دیکھ کے تو خوشی کا اظہار کرے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ جس شخص کے ساتھ ہمارا کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ہم بڑا اظہار مسرت کرتے، دیکھا نا اب جو ہو، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کیوں سجنا بھی تے مر جانا ہے، اوڑکتے دن آیا محمد اور کڑی نو ڈوب جانا ہے۔ اپنا رویہ کبھی بھی اتنا سخت نہ کریں، لہجے میں اتنی تلخی نہ لائیں کہ سامنے والے پہ مصیبت آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرو گے نا، اسے اللہ نجات دے دے گا، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی اظہار نہ کریں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں۔ بہت سارے لوگ بغلے بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھا نا فلانا الجھ گیا۔ یہ تو طریقہ مشرکین مکہ کا ہے، کفار کا طریقہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کہنے لگے دیکھا نا، ہم نہ کہتے تھے اب کون ذکر کرے گا، اب کون نام لے گا۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو میرے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اتنی حسین انداز میں، اتنی سونی صورت، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ یہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو کوثر سے مراد ہے وہ جام کوثر، وہ جنت کی نہر جس کی تیاری کستوری سے کی گئی، سونے جواہرات سے جس کو سجایا سوارا گیا، جس کے پاس پیالے اس طرح پڑے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے جس طرح آسمان پہ تارے چمکتے ہیں، اور پیاسی امت جائے گی تو حضور جام بھر بھر کے انہیں پلائیں گے۔ ایک تو کوثر سے مراد وہ حوض کوثر، جام کوثر، اور ایک کوثر سے مراد دین اسلام۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد قرآن پاک، کوثر سے مراد اس امت کو دیے گئے وہ احکام کہ جو کرنے میں آسان ہے اور اجر ان کا زیادہ ہے۔ کوثر سے مراد نبی پاک کے معجزات، اسی کوثر سے مراد رب فرماتے حبیب انا اعطیناک الکوثر، جس طرح کی اولاد آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی۔
آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے شہزادے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیا شان ہے سیدہ زینب کی، کیا شان ہے حضرت رقیہ کی، کیا شان ہے ام کلثوم کی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم کی، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، کیا مقام ہے مولا علی شیر خدا، کیا رتبہ ہے امام حسن کا، کیا مقام دیا ہے اللہ نے امام علی مقام امام حسین کو۔ ایک کوثر سے مراد حضور کی اولاد۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد رب فرماتا ہے محبوب جس طرح کے صحابہ آپ کو دیے ہیں نا، دنیا ڈھونڈے گی بھی تو صدیق اکبر جیسا نہیں ملے گا، زمانہ تلاش بھی کرے تو فاروق اعظم جیسا پا نہ سکے، حضرت عثمان غنی کی مثال دوبارہ نہ ملے گی، اور قیامت تک میدان بھی سجیں گے، جنگیں بھی ہوں گی، لیکن چرچے اور تذکرے مولا علی شیر خدا کی تلوار کے کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کوثر کا معنی ہے حبیب آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، اور کریں گے نہیں کر دی، کریں گے نہیں کر دی، دے دی محبوب خیر کثیر، آپ کو خیر کثیر دے دی۔ اب آپ پتہ کیا کریں، فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ونحر اور قربانی کریں، اللہ نے خیر کثیر دے دی، اب شکرانے میں نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے۔ ابتر عربی میں اس جانور کو بھی کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو، آپ کا دشمن دم کٹا ہے۔ ابو جہل کی اولاد مری تو نہیں تھی ساری، بلکہ ابو جہل کی اولاد میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے تھے، انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور کے غلام ہو گئے تھے، پر کبھی کسی نے کہا ہے میں ابو جہل کی اولاد ہوں۔ یزید کی کوئی ساری اولاد مر تو نہیں گئی تھی، کبھی کسی نے کہا ہے میں اس کی اولاد میں سے ہوں۔ دشمنوں کی جڑ کٹتی ہے، دشمنوں کی۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کی اولاد کوئی نہیں، ان کا ذکر کیسے ہوگا؟ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، ہر جگہ تمہیں سید ملیں گے، سادات ملیں، اور جہاں تک ذکر کی بات ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتے ہیں حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی، ہر گھر گلی، ہر نگر، ہر کونے رسول پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کرنا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھے اور قربانی کریں۔ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے، یعنی عید والے دن پہلے نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے۔ عید سے پہلے قربانی کیوں نہیں کہ اللہ نے پہلے ذکر ہی نماز کا کیا ہے، قربانی کا ذکر ہی بعد میں، پہلے نماز پھر قربانی۔ قربانی شکرانے میں کریں۔ میرے عزیز، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اسی لیے بڑے ذوق کے ساتھ قربانی کا درس دیا تھا۔ وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ امیر بندے اکیلے خوشی نہ مناؤ، بلکہ غریبوں کو شامل کرو خوشیوں میں۔ چھوٹی عید کا موقع آیا تو فطرانہ رکھ دیا ساتھ، کرو نا خوشی تو کھلاؤ غریبوں کو بھی، دو ان کو بھی۔ ہمارے ہاں تو فطرانہ نہیں، زکوٰۃ بھی اکثر لوگ رمضان میں ہی دیتے ہیں، اس کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا۔ آپ کے ہاں گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو کہا عقیقہ کر لو، رشتہ داروں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ اگر آپ نے نکاح کیا تو کہا ولیمہ ضرور کرنا، خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کر لو، ولیمہ ضرور کرو، دوستوں کو، لوگوں کو شامل کرو۔ بڑی عید آ گئی تو فرمایا عید بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو، لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو، رشتہ داروں کو بھی دو، دوستوں کو بھی دو، اپنوں کو بھی دو، اور غرباء کو بھی شامل کرو۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہے، آہستہ آہستہ کر کے جیسے جیسے دولت زیادہ آئی لوگوں کے پاس، ان کے خرچے بڑھ گئے، ہمارے اخراجات زیادہ ہو گئے۔
پھر ہم بند ہو کے رہ گئے اپنے آپ میں. غریب بھی اپنی غریبی میں بند ہے. اسے بھی اگر کوئی چیز میسر آتی ہے تو وہ اکیلا قبضہ کرنا چاہتا ہے, معذرت کے ساتھ, ناراض نہیں ہونا. وہ بھی اپنی جگہ بند ہے, بانٹ کے نہیں دیتا. اگر غریب بھی تھوڑا تھوڑا بانٹے, دائیں بائیں دیکھے, تو پھر تو میرے رسول پاک کا وہ فرمان بھی بڑا خوبصورت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو, چلو پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو. تو غریب بھی اگر شوربہ زیادہ کر لے تو وہ بھی اس معاملے میں تو آگے. امیر نے کیا کیا ہے؟ امیر نے دوستیاں بھی امیروں سے لگا لی, تعلقات بھی امیروں سے بنا لیے, اینک بھی امیری کی لگا لی, اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا. آپ صدقات کریں, خیرات کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جب تم صدقہ دیتے ہو نا, اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے ہر چیز سے, لیکن جب تم صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں دست قدرت میں تمہارا صدقہ لیتا ہے. اللہ ہاتھوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق. اللہ اپنے دست قدرت میں تمہارا صدقہ لے لیتا ہے. اور فرمایا جس طرح تم اپنے گھر میں بچڑا پالتے ہو نا, اس طرح رب تمہارے صدقے کو پالتا ہے. تمہارے صدقے کو اللہ پالتا ہے. شارحین حدیث کہتے ہیں یہ پلا ہوا صدقہ ملے گا تمہیں قیامت والے دن, اور یہ صدقہ دینے سے آپ طاقتور ہو جائیں گے, غریب کی مدد کرنے سے طاقتور ہو جائیں گے, آپ مضبوط ہو جائیں گے, آپ جرری ہو جائیں گے, دلیر ہو جائیں گے. آپ چھپا کے صدقہ کر کے تو دیکھیں, روح طاقتور ہوگی, دل طاقتور ہوگا, سینہ طاقتور ہوگا, آپ کے مزاج میں روشنی آئے گی. کسی غریب بہن بھائی کو دے کے تو دیکھیں تو صحیح. جب اس کے آنسو بہتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ان ایک ایک آنسو کے قطرے میں 1 کروڑ دعا شامل ہے. یہ کام کریں تو صحیح, پر ہمیں بھولتا جا رہا ہے. گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا, بھولتا جا رہا ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا. میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہو تو معافی کا کیا طریقہ ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سامنے بیٹھیں اور بیٹھ کے آپ کہیں معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے, یہ بھی پتا ہوتا ہے میری زیادتی کس طرح کی ہے, یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ راضی کیسے ہوگا. ہم وہ سارے لوازمات جمع کرتے ہیں, اور اگر ہمیں یہ پتا ہونا کہ میرے اکیلے سے جانے سے یہ معاف نہیں کرے گا, تو اس شخص کو ساتھ لے جاتے ہیں جس کی وہ بات مانتا ہے, اور پھر ہم اس طرح سے منت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ شخص مان ہی جائے. صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. توبہ رٹا لگانے کا نام تو نہیں نا, توبہ تو اللہ کو منانے کا نام ہے. ایک شخص اپنے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا, اور وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا, اور اپنی غلطیوں سے وہ پیچھے ہٹنے کو 2 قدم بھی تیار نہیں, تو توبہ کوئی رٹا لگانے کا نام تو نہیں. آپ توبہ طوطے کو رٹا دیں تو طوطا توبہ توبہ پکارتا رہے تو اس کو وہ چیز تو نہیں حاصل ہونے لگی. توبہ ایک بڑی خاص بات صوفیاء نے لکھی ہے, اگر آپ سمجھیں تو بڑا نفع دے گی. وہ کہتے ہیں جس طرح گھر چھوٹا بنانا ہو یا بڑا بنانا ہو, زمین تو درکار ہوتی ہے کہ نہیں. زمین ہوگی تو گھر بنے گا, چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا بنے یا بہت بڑا محل بنے, زمین کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح آپ نے نیک اعمال تھوڑے کرنے ہیں یا زیادہ کرنے ہیں, توبہ کا ہونا ضروری ہے. توبہ وہ زمین ہے جس کے اوپر آپ نیک اعمال تعمیر کریں گے. اگر توبہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیک عمل آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. آپ پچھلے گناہوں سے رجوع کریں اللہ کی طرف. آپ کہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے, میں توبہ کرتا ہوں. ان العبد اذا اعترف, اعتراف جرم کریں, پھر اللہ کے حضور رجوع لائیں. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جتنی بھی توبہ کرتے ہیں, جس قدر بھی استغفار پڑھتے ہیں, اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں. بھئی یہ بھی اچھا ہے, برکت سے خالی نہیں.
لیکن توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنی پچھلی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس حال میں مر گیا تو میرے لیے مشکل ہوگا منہ دکھانا اللہ رسول کو، تو پھر وہ فوراً سے پہلے اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے. یہ توبہ کا مفہوم ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف خاص رغبت حضور نے اپنی امت کی کرائی. رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے. وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے صحرا میں، اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہو، کھانا بھی اونٹنی پہ ہو، کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں، علاقہ بھی صحرا کا ہو، اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو، پھر وہ سو جائے، سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو. اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی. نہ کھانا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کپڑے، نہ سواری ہے، علاقہ صحرا کا ہے، پیدل جا بھی نہیں سکتا. تو فرمایا جس طرح وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی، اب کوئی اور سہارا نہیں. فرمایا اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی. یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی. فرمایا جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بندہ توبہ کر گیا، اپنے گھر واپس آ گیا ہے، اس نے بات مان لی. ہمارا اصل مسئلہ احساس کا ہے، توبہ کا نہیں. جب تک اپنی غلطیوں کا بندہ محاسبہ نہیں کرتا، جب تک احساس پیدا نہیں کرتا، وہ محسوس نہیں کرتا کہ میں غلط ہوں، مجھے ٹھیک ہونا چاہیے، تب تک توبہ کا ہے. آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کا مزاج کیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن وہ دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ایک خاتون نے آ کے پیش نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے پاک کر دیں. کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی نے آ کے اسے گرفتار نہیں کیا، مقدمہ نہیں کرایا، پرچہ نہیں درج کرایا، 14 دن کے ریمانڈ کے بعد نہیں مانی، خود آئی اور آ کے کہا حضور میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کی ولادت کے بعد اسے دوبارہ بلایا، کہا بعد میں آنا. وہ آئی، اسے سنسار کیا گیا. تو جب کسی شخص نے کہا نا کہ یہ تو بڑی نفس کے ہاتھوں گرفتار عورت تھی اور کتنا بڑا جرم کیا، تو پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے، تم نے اس کا احساس نہیں دیکھا. جب تک احساس گناہ اور احساس زیاں پیدا نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے نا، مومن وہ دھاگے کے برابر گناہ کرے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ ہے میرے اوپر، اور جو منافق ہوتا ہے نا وہ پہاڑ کے برابر گناہ کر کے کہتا ہے یہ تو دھاگے کے برابر ہے، محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں نے اتنے جرم کیے ہیں. وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا. جب تک تسلیم نہیں کرتا تب تک توبہ کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا. اور توبہ کریں تو پھر توبہ نہ، اور بھائی جس نے ماننا ہوتا ہے وہ تو اشارے سے بھی مان جاتا ہے، اور جنہوں نے نہیں ماننا نا، میں کئی دفعہ کہتا ہوں یہ میرا جو دور ہے یہ سیانے لوگوں کا دور ہے، سمجھدار زیادہ ہیں، اور سمجھدار بھی اس طرح کے سمجھدار نہیں جس طرح کا معاملہ فہم سمجھدار ہوتا ہے. سمجھدار چالاک قسم کے، اپنے حق میں سمجھدار اور اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرنے والے لوگ. پھر ہم بہت ساری جگہوں پہ ٹامک ٹونیاں کھاتے ہیں. جس نے ماننا ہے اس نے اشارے سے بھی مان جانا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس نے کہنا مجھے 24 سال ہو گئے فلانی جگہ جمعہ پڑھتے پر میں ماننے کو تیار نہیں ہوا. نہیں نہ ماننا تو مجھے 20 سال ہو گئے فلانی جگہ جاتے آتے، بس نہیں ماننا تو پھر مزاج نہیں ہوتا. جس نے ماننا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، اور نرے ڈاکو نہیں تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ایک پورے قافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا تو لوگ ڈرا کرتے تھے اگر کہ فضیل بن عیاض کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو پھر نہیں بچتے. ایک دن گزر رہا تھا تو ایک قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا. آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بات اثر کر گئی، ماننا ہے نا. جس نے نہیں ماننا اس نے 6666 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی توجہ نہیں کرنی. آپ ارادہ کریں نا، آپ اپنے دل کی زمین کو زرخیز بنائیں. فرماتے ہیں میں فوراً وہ آیت سنی تو میں رویا، اور میں وہ حافظ صاحب کے پاس چلا گیا، ان سے اجازت لی، ان کے کمرے میں داخل ہوا. میں نے کہا آپ نے بھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا؟ تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں، بیٹیاں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کے آ گیا ہو، مائیں واسطے دیتی رہتی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو، حافظ جی اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو حافظ جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا، میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے. میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، تم آ جانا، معافی مانگ لینا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا. اللہ سارے گناہ، تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات، توبہ بھائی. واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی. اب ارادے بدل گئے، پروگرام کچھ اور ہو گیا. اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے، اب تو لوگ باتیں کریں گے کہ اوتھے کی لین جانا ہے. فضیل بن عیاض کہنے لگے بس بھائی توبہ کرنی، اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو. اور اوپر سے نہیں کہا، توبہ کی تقریریں نہیں کی، دوسروں کو میسج نہیں بھیجے، اور لیکچر نہیں جھاڑے، رو کے کہا، درد سے کہا، دل سے کہا. تو وہ جو باقی کے تھے نا ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا. کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا، اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر، توبہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب اللہ بھی مل کے ہی کریں گے. اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا. اللہ اکبر.